تو میرے محترم سامعین، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگرد ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی اور ایسی تربیت فرمائی، ایسا رنگ چڑھایا ان کے اوپر، دنیا کا ظلم و ستم اس رنگ کو اتار نہ سکا، یہاں تک کہ دنیا کی بہاریں بھی اس رنگ کو نہیں اتار سکی. بعض لوگ تکلیف میں تو ساتھ، لیکن بہار آ جائے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں. پہلے اچھے بھلے نمازی ہوتے ہیں جی، پھر جناب 4 پیسے آ گئے، چلو جناب ٹائم ہی نہیں ہے جی، مصروفیت بڑی ہے. حضرات صحابہ کرام کے پاس حکومت آئی، دنیا کے خزانے آئے، مگر مجال ہے کہ ان میں کوئی فرق آیا ہو. یہ ہے کمال کی بات. اور میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جملہ ہے، کمال یہ صحابہ کی کرامت ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اپنے آپ کو اس دنیا سے بچا کے چلے گئے. یہ کمال کی بات ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کے دور میں کیسر و کسریٰ ٹوٹا. دنیا کی یہ سپر طاقتیں، جیسے آج امریکہ ہے، برطانیہ ہے، آج اگر کوئی کہے جی، مسجد کا مولوی کہے جناب امریکہ، برطانیہ اور چائنا یہ سب ٹوٹنے لگے ہیں، ہمیں مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہو. یہ ہمارے حکمران ان سے بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب وہ ٹوٹنے لگے ہیں، کیسی بات کرتے ہو. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بتایا یہ کیسر و کسریٰ میرے شاگردوں کے ہاتھوں سے ٹوٹیں گے، اس وقت کافر کہتے تھے، منافق کہتے، کیسی بات کر رہے ہو، کھانے کے لیے تمہارے پاس روٹی نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، کوئی کتنے دن سے فاقے سے ہے اور باتیں تم کر رہے ہو. جناب دنیا کی سپر طاقتیں یہ ٹوٹیں گی اور حضور کے غلاموں کے قدموں کے نیچے آئیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. مگر دنیا نے دیکھا، پھر یہ ہوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، کیسر و کسریٰ ٹوٹا اور ملک شام کے گورنر بنے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ملک شام آج 4 ملکوں کے اوپر مشتمل ہے، اس وقت اس کے گورنر تھے حضرت عبیدہ بن جراح. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائے اور دیکھا کہ جناب شام کے بازار بڑے خوبصورت ہیں، محلات بڑے خوبصورت ہیں، کھیتیاں بڑی سرسبز و شاداب ہیں، بڑی بہاریں ہیں، بڑی پیسے کی ریل پیل ہے. کہنے لگے گورنر صاحب میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا آج تو کسی کونسلر کا دیکھ کے دیکھ لیں، میں گورنر کی بات کر رہا ہوں، اور گورنر بھی وہ جو 4 ملکوں کا گورنر ہے. اللہ اکبر، آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبیدہ بن جراح عرض کرتے امیر المومنین میرا گھر دیکھیں گے سوائے آنکھیں نچوڑنے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا، سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہوگا. آپ نہیں میں دیکھنا چاہتا، دکھاؤ مجھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، کوئی لام لشکر نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 2 گھوڑے پہ دونوں سوار ہوئے جا رہے ہیں، شہر سے باہر نکلے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے یار عبیدہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا اپنا گھر دکھاؤ. انہوں نے کہا جی اپنا گھر ہی دکھا رہا ہوں، میرا گھر شہر سے باہر ہے. میں گورنر کا گھر شہر سے باہر ہے؟ جی ہاں، روزانہ صبح پہنچتا ہوں، عوام کی خدمت کرتا ہوں، شام کو اپنے گھر لوٹتا ہوں. اچھا. جب گئے دیکھا کہ ایک وہ جھونپڑا بنا ہوا ہے، جھونپڑا ہے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے یہ تیرا گھر ہے؟ جی امیر المومنین یہ میرا گھر ہے. اندر تشریف لے گئے جی، وہ لکڑیوں کا ایک جھونپڑا سا بنا ہوا ہے. میں یہ تیرا سامان کہاں ہے؟ انہوں نے جی سامان یہ پڑا، بس ایک تکیہ ہے، یہ سر رکھ کے سو جاتا ہوں، اللہ خیر صلی اللہ، یہ سامان ہے میرا، یہی لباس ہے جو پہنا ہوا، اور ایک یہ لٹکا ہوا، بس یہ دھو لیتا ہوں، یہ پہن لیتا ہوں، اللہ خیر صلی اللہ. اچھا کھانے پینے کا کہاں ہے وہ تیرے باورچی کو پکانے والا کو؟ یہ انہوں نے کہا جی اتنا تو ٹائم نہیں ہے، میں نے ایسے کر رکھا ہے کہ خاتون سے روٹیاں پکوا لیتا ہوں اور صبح کو بھگو دیتا ہوں، شام کو کھا لیتا ہوں، اور شام کو بھگو دیتا ہوں، اور صبح جب میں جاتا ہوں گورنر ہاؤس تو جاتے ہوئے بس کھا لیتا ہوں. اور وہ پیالے میں پڑی ہیں بھیگی ہوئی، دیکھ لیں آپ. آج ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے دعوے دار، دیکھو تو صحیح ریاست مدینہ کیا چیز ہے.
تم تو اپنے وزیروں کے لیے اعلیٰ قسم کے ہیلی کاپٹر، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں منگوا رہے ہو ہیں جی، یہ پرانی ہو گئی ہیں جی، اتنے ارب کی گاڑیاں آئیں گی، اور قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور دعوے تمہارے ہیں کہ یہ ہمارا ریاست مدینہ ہے۔ ارے ریاست مدینہ یہ ہے جو میرے کملی والے پیغمبر نے بنائی ہے، اور حضرات صحابہ کرام نے اس کو نبھا کے دکھایا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، خود یہ حال ہے اور رعایا اتنی مزے میں ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے عبیدہ بہت سے بدل گئے مگر عبیدہ تو نہیں بدلا، جیسے حضور کے قدموں میں تھا آج بھی تو ویسے ہی ہے۔ یہ ہیں حضور کے شاگرد، یہ ہیں میرے کملی والے پیغمبر کے تربیت یافتہ لوگ جن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، اقتدار ملا، حکومت ملی، دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں آئے، سارا دن بیٹھ کر بیت المال میں دولت تقسیم کر رہے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ سو کے ٹکڑے بھگو کے اس پہ گزارا کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ایک علاقے کے اوپر چڑھائی کی، اور شہر جو تھا وہ دروازے بند کر لیے۔ اس وقت شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے، دروازے بند کر لیے، کئی دن تک چڑھائی رہی۔ انہوں نے بھی دیکھا اب ہتھیار پھینکنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی تدبیر اختیار کریں کہ ہم بچ جائیں۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ایسے کریں، ہم آپ کے لیے صبح دروازے کھول دیں گے، آپ آ جائیں، بازاروں سے گزر کر شاہی محل تک آ جائیں، ٹھیک ہے ہم آپ کو چابیاں آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب انہوں نے تدبیر یہ کی، ان کو تو یہ کہہ دیا، تدبیر یہ کی کہ عورتوں کو بنا سنوار کے رستوں میں کھڑا کرو، یہ کافروں کی پرانی چال ہے، رستوں میں کھڑا کرو، جب یہ لوگ آئیں گے، یہ مدینہ کے رہنے والے بیویوں سے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے دور ہیں، اور جناب وہاں پر تو ایسی سبز و شادابی نہیں ہے جو یہاں پر ہے، تو جب یہ مال و دولت دیکھیں گے، عورتوں کو برہنہ دیکھیں گے، آدھی ننگی آدھے لباس ہیں، ان کو دیکھیں گے تو یہ ان میں مست ہو جائیں گے، اور اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی، اور پھر ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ہم غالب آ جائیں گے۔ کافر بھی سمجھتا ہے مسلمان جب تک مولا کی مدد نہ ہو یہ غالب نہیں آ سکتا، اور جب تک یہ دین کے اوپر چل رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی، اگر اس کو مغلوب کرنا ہے تو دین سے ہٹا دو۔ کافر کو یہ بات سمجھ آ گئی، مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی، آج ہمارے بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تدبیر چلی اور انہوں نے ایسا کیا، دکانیں سجائیں اور ان کے اوپر مردوں کی بجائے عورتوں کو بٹھایا، اور انہیں کہا تم سے چھیڑ چھاڑ کریں تو جو کہیں بس وہ کرنا، ہاں، اور خود تیار بیٹھے ہیں، یہ عورتوں میں مشغول ہوں گے، ہم حملہ کریں گے کیونکہ اللہ کی مدد تو ہٹ جائے گی۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 70,000 کا لشکر ہے، تمام لشکر کو جمع کیا اور قرآن کی ایک آیت سنا دی۔ کیا سنایا ابھی؟ ہمیں تو پورا قرآن بھی سنا دے پھر بھی اثر نہیں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک آیت سنی، فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب بتا دیجئے، اعلان کر دیجئے، محبوب کی زبان مبارک سے اس لیے نکلوایا تاکہ اور بھی چاشنی آ جائے اور بھی محبوبیت آ جائے۔ پیارے کی زبان سے جب کو بات نکلتی ہے تو اور بھی پیاری ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے عورتوں سے نگاہیں نیچی کر لیں۔ کیا کر لیں؟ نگاہیں نیچی کر لیں۔ آج فلسفے سنائے جائیں ساڑیاں اکھاں پاک نے جی، ہیں جی، ساڑا دل پاک ہے جی، اسی تاں سچی محبت ہے جی ساڑی ہے۔ سنتے ہو یا نہیں سنتے؟ اللہ نے خام خواہ تمہارے اوپر شک کیا ہے، کیسی بات کرتے ہو؟ یاد رکھو جب پردے کا حکم آیا اس دھرتی کے اوپر جو سب سے پاکیزہ انسان حضرات صحابہ کرام تھے، انہوں نے پردہ کیا ان عورتوں سے جو اس دھرتی کے اوپر سب سے پاکیزہ تھی، اور صحابیات نے ازواج مطہرات نے ان مردوں سے پردہ کیا ہے جو دھرتی کے اوپر سب سے پاکیزہ مرد تھے۔
کہ جی ان سے پاکیزہ ہے کوئی؟ صحابہ پاکیزہ ہیں، صحابیات پاکیزہ ہیں، ازواج مطہرات پاکیزہ ہیں، وہ ایک دوسرے سے پردہ کر رہے ہیں، اور آج ڈکوسلے پیش کیے جائیں نہیں ساری آنکھیں، ہماری آنکھیں پاک ہیں، ہمارا دل پاک، یہ سب فضول ہے۔ جب مولا کا حکم آ گیا کوئی تعویل نہیں ہے اس کے اندر۔ کیوں جی بات سمجھ آئی گی؟ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ کلوایا نا؟ ہاں، جنت میں درخت لگ جائے، ہمارے یہ تبلیغ والے بھی ماشاءاللہ بتاتے ہیں یہ حدیث مبارکہ، تو میں چاہتا ہوں صرف درخت نہیں، آج سب کے باغ لگ جائیں، اور پھر جب بار بار کہو گے تو انشاءاللہ باغ لگ، کہہ دو سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ تو آپ کو پتہ ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے، ٹھیک ہے نا؟ کہہ دو سارے ماشاءاللہ۔ یہ ضروری نہیں کہ نظر کسی برے گیا، نظر تو ماں کی لگتی ہے بیٹے کو، ہاں نظر ہر ایک کی لگے، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نظر انسان کو لگے مر کے قبر میں پہنچتا ہے، جانور کو لگے ذبح ہو کے ہنڈیاں میں پہنچ جاتا ہے، تو کہہ دے ماشاءاللہ۔ فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میرے محبوب ایمان والوں سے کہہ دیجئے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی نگاہیں نیچی کر لیں، اسی میں تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت ہے، پھر تم زنا سے بچ سکو گے اگر نگاہیں نیچی کرو گے۔ تو امیر کا جب حکم سنا تو فوراً نگاہیں نیچی کر لیں، فوراً نگاہیں، یہ نہیں کہا امیر کو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جی، یہ تو پرانے زمانے کا ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو کم پڑا ہوا ہے، یہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو معاشرے کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی تعویل نہیں کی، بس حکم سنا سب نے نگاہیں نیچی کر لی، اور 70,000 کا لشکر گزرا بازار سے، وہ عورتیں بلا رہی ہیں دیکھو تو صحیح ہمیں، دیکھو تو ہم کیسی خوب، کوئی ملکہ حسن کھڑی ہے، کوئی کھڑی ہے، کوئی کسی نے نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے لگا جیسے سارے آنکھوں سے نبینے ہیں، اور بغیر دیکھے پورا لشکر بازار سے گزر گیا، اور سیدھا پھر وہاں پہ پہنچا محل کے اندر، لاؤ چابیاں، رکھو چابیاں ادھر، جو تم نے بات کی اب وہ پھنس گئے، ان کے پاس وہ ہتھیار ہیں، یہ تو مرنے بنانے سے نہیں گھبرائیں گے جو اتنے دنوں سے لڑ رہے ہیں، نہ کسی لالچ میں آئے، ہم نے عورتیں سامنے کی ادھر بھی دیکھا نہیں ہے، اب سوائے ہمارے مرنے کے اور کچھ نہیں، لا کے چابیاں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ میرے محترم سامعین، یہ کافروں کی چالیں بڑی پرانی ہیں، اور جو حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، کوئی اثر نہیں ہے ان کے اوپر، اسی لیے تو ہمیں کہا گیا ایسے ایمان لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسے ایمان لاؤ جیسے حضور کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جی مرضی کا ہی بس اسلام ہونا چاہیے، مرضی کا ہی ایمان ہونا چاہیے، میٹھی میٹھی بس باتیں ہونی چاہیے جو مزاج کے موافق ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے، بس یہ دیکھا اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، دنیا چاہے راضی ہو یا ناراض ہو اس کی پرواہ نہیں، کر کے دکھایا ہے وہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول بن کر مکہ میں جا رہے ہیں، چادر طے بند ٹخنوں سے اوپر ہے، ساتھیوں نے کہا عثمان یہ چادر نیچے کر لیں، ہیں جی ٹخنوں سے نیچے کر لیں، یہ کیا کہیں گے مکہ والے کہ تم مکہ کے بڑے تاجر تھے، ہجرت کر کے مدینہ گئے، اتنے غریب ہو گئے کہ جسم ڈھانپنے کے لیے لباس بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم چادر نیچے کر لو۔ تو سیدنا عثمان غنی کا جملہ سنو، فرمایا ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، کاش یہ راز ہمیں بھی سمجھ آ جائے ہیں۔ آج میرے محبوب نے مردوں کو حکم دیا ٹخنے ننگے رکھو، عورتوں کو حکم دیا ٹخنے چھپا کے رکھو، الٹ ہو گیا، عورتیں ٹخنے ننگے کر رہی ہیں اور مرد صاحب ماشاءاللہ ہیں۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں، حضور نے حکم دیا ٹخنے ننگے رکھو، نہیں رکھے، انگریز نے کہہ دیا تو یہ گھٹنے بھی ننگے کر دیے، کیے یا نہیں کیے؟ یہ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، یہ کس کے کہنے پر ہے؟ انگریز کے کہنے پر ہے، انہوں نے جناب گھٹنے بھی ننگے کر کے رکھ دیے۔ ہائے ہائے، اپنے نبی سے محبت، حضور کی اتباع کرو، کملی والے پیغمبر نے مردوں کو حکم دیا ٹخنے ننگے کرو، اور وعید بھی بیان فرما دی، فرمایا جو ٹخنے کپڑے سے یا طے بند سے ڈھانپے جاتے ہیں جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے۔ یہ حکم ہے جو اوپر سے کپڑا آئے، جراب کا اس میں حکم نہیں، جو نیچے سے اوپر کو جائے اس کا حکم نہیں ہے، ہاں یہ طے بند یا شلوار اس کا حکم ہے۔
تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام نے پرواہ نہیں کی زمانے کی، انہوں نے پرواہ کیا کہ اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ صحابہ کے پیچھے چلو اور ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے وہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ تو صحابہ سے محبت ہوگی تو پھر ہی ان کے پیچھے چلیں گے نا، کیوں جی ان سے محبت ہونی چاہیے نا۔ اور بہت سے ہمارے بھی نعرے لگاتے ہیں صحابہ صحابہ کے، لیکن عمل وہ نہیں کرتے جو صحابہ کا ہے۔ ہاں، یہ کمی اپنے اندر سے دور کریں، خالی محبت سے بات نہیں بنے گی جب تک ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، فرمایا میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ایک شاعر نے خوب بات کی ہے، سنا دیں آپ کو، ہے ذوق آپ کو؟